اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ ثَلَاثِینَ لَیْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِیقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِینَ لَیْلَةً وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِیهِ هَارُونَ اخْلُفْنِی فِی قَوْمِی وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِیلَ الْمُفْسِدِینَ۔ اور ہم نے موسیٰ سے 30 راتوں کی میعاد مقرر کی اور ہم نے ان کو 10 راتوں سے پورا کیا، سو اس کے رب کی مقررہ مدت 40 راتیں مکمل ہو گئیں۔ اور موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہا، تم میری قوم میں میرے جانشین رہو اور اصلاح کرنا اور فساد کرنے والوں کے راستے کی پیروی نہ کرنا۔ صدق اللہ العظیم۔ آج ہم نے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 142 کی تلاوت کی، اس کا ترجمہ آپ نے سنا۔ یہ ایک عظیم الشان آیت ہے اور اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو اللہ تعالیٰ سے جو ہم کلامی ہے اس کے بارے میں یہاں سے آگے جو ذکر شروع ہوگا۔ اور یہ آیت نمبر 142 سے جو نیا رکوع سٹارٹ ہو رہا ہے، اور 141 سے جو ہمیں پیچھے بنی اسرائیل کا وہاں سے نکلنا، پھر وہ ان کا دریا کو عبور کرنا، اور آگے جو درمیان میں جو انہوں نے حضرت موسیٰ سے ڈیمانڈ کی کہ وہ ان کے لیے بھی بت بنائیں، ایسے جیسے کہ وہ جیسے انہوں نے دیکھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے غصے کا اظہار کیا اور ان کو ساری چیزیں یاد دلائیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر احسان کیا، ان کو آل فرعون سے بچایا اور ان کو نجات دی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جو فضیلت دی جہانوں کے اوپر۔ تو ان کی جو فضیلت کی ایک وجہ یہ تھی کہ یہ حضرت موسیٰ جو بنی اسرائیل تھے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد تھے، ان کی نسل میں سے تھے۔ ان کی جو اولاد تھی جو حضرت اسحاق، حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام، یہ ان کی اولاد میں سے تھے جو بنی اسرائیل۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید میں وعدہ کیا کہ جو نبوت کا جو سلسلہ ہے اس کو حضرت ابراہیم کی نسل میں رکھ دیا، اور دوسری جو تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے، وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے، ان میں سے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نبوت ملی، یعنی کہ جو سارا سلسلہ تھا وہ ان کو جو نبوت کا جو لمبا سلسلہ ہے وہ بنی اسرائیل سے ہی سارے نبی آئے ہیں اس کے بعد، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد۔ تو یہ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یاد دلا رہے ہیں کہ اللہ نے جو اتنی فضیلت دی ہے تم کو، کہ تمہیں چوز کیا ہے جو نبوت کے لیے، تمہاری نسل میں سے ساری جو آگے کے جو بھی نبی آئیں گے تمہاری نسل میں سے آئیں گے، تو اتنی جو تمہیں فضیلت دی ہے، تو اس کے باوجود تم یہ چیز چوز کر رہے ہو، یعنی بتوں کی پوجا۔ تو یہ جو پوری قوم تھی، یعنی پوری قوم نہیں تھی اس کے اوپر اس کے اندر انوالو، بنی اسرائیل میں سے چند لوگ یا کچھ لوگ آپ کہہ سکتے ہیں یا زیادہ لوگ کہہ سکتے ہیں، لیکن جو ان میں علم والے لوگ بھی تھے اور ان میں سے جو جنہوں نے صبر کیا وہ بھی لوگ تھے، لیکن یہ بھی لوگ ان میں شامل تھے جو کہ جن کا رجحان وہ گمراہی کی طرف تھا۔ تو اوورآل جو ان کے صبر کی وجہ سے اور ان کے علم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو فضیلت دی، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو نسل میں تھے یہ لوگ، اور ان کے اندر پھر اللہ تعالیٰ نے نبوت کو رکھا، تو یہ ساری فضیلت تھی جس کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو یاد دہانی کروائی اور ان کو یاد دلائی اللہ تعالیٰ کے احسانات۔ تو یہ جو آیت ہے یہاں پہ جو سلسلہ کرام ہے، یہاں پہ ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ شفٹ آ رہا ہے، یہاں پہ جو وہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ان کو وہاں سے نجات دلانا اور اس کے بعد ان کو دوسرے علاقے میں لے کے آنا دریا عبور کر کے، تو یہاں پہ پھر جو وہ سیٹل ہو گئے ہیں ادھر بنی اسرائیل، تو پھر ضرورت تھی، اس چیز کی ضرورت تھی کہ کوئی ایسا نظام بنایا جائے جس کے اوپر عمل کر کے بنی اسرائیل جو تھے وہ اپنی زندگی گزاریں۔ تو اس کے لیے پھر جو ایک شریعت کی ضرورت تھی، تو اس کے لیے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کوئی طور پہ بلایا اور ان کو جو 30 راتوں کا جو ان کو کہا گیا ایک خاص مقام پہ اور خاص جگہ پہ، اور مسلسل ان کو 30 راتوں کے لیے وہاں پہ روکا گیا، تو جو اس کے بعد 10 راتیں اور لگا کے اس کو 40 راتیں جو 40 دن اور 40 راتیں جو وہ کمپلیٹ کیا گیا۔ تو اس کی جو کیلکولیشن ہے جو 40 راتوں کی،
تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ بہت بڑا ان کو پیغام دیا جا رہا ہے اور بہت بڑی ایک کہہ رہے ہیں کہ مشن کے لیے ان کو تیار کیا جا رہا ہے. تو یہ اللہ کی جو شریعت تھی یہ ان کو ملنی تھی، اور اللہ تعالیٰ کا جو نظام تھا بنی اسرائیل کے لیے، ان کے لیے ان کو ایک خاص کنسلٹیشن کی ضرورت تھی اور خاص توجہ کی ضرورت تھی. اس کے لیے پھر انہوں نے وہ 40 راتیں ادھر اسپینڈ کی. ہاں، تو یہ جو 40 راتیں تھیں انہوں نے کیا کیا عمل، اس میں وہ ڈفرینٹ لوگوں نے اس کی جو تفاصیل کی ہیں. کچھ لوگ کہیں کہ وہ ادھر انہوں نے ذکر و اذکار کیا، کچھ لوگ کہہ رہے تھے انہوں نے وہ وہاں پہ روزہ بھی رکھا، انہوں نے روزے بھی رکھے انہوں نے، اور یہ ساری چیزیں انہوں نے وہاں بیٹھ کے یعنی کہ کنسلٹیشن کیا، اور جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکامات ان کو ملتے رہے تو ان کے اوپر انہوں نے پوری توجہ اور پوری غور و فکر کے ساتھ انہوں نے اس کے اوپر اس کو ریسیو کیا. تو یہ پورا وعدہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے ان سے کیا 40 راتوں کا. اس کے بعد ان کو شریعت دی گئی جو بنی اسرائیل کو. تو یہ آیت اس کی ابھی جو تفصیل ہے ہم 2-3 پارٹ میں اس کو کمپلیٹ کریں گے. آج اس کا یہ صرف انٹروڈکشن تھا کہ جب ان کو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو جو شریعت دینی تھی ان کے لیے، پھر اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 40 راتوں کے لیے وہاں پہ پہاڑ کے اوپر بلایا اور ان کو ایک خاص کام کے لیے تیار کیا. تو انشاءاللہ اس کی کل ہم ڈیٹیل سے اس کو ڈسکس کریں گے، اور اس میں چیک کریں گے کہ جو ایک نبی کو جو نبوت کا جو سلسلہ ہے، ان کو جو نبوت ملتی ہے وہ کتنی اہمیت کی بات ہے اور کتنی بڑی چیز ہے اور کتنی بڑی ایک ذمہ داری ہوتی ہے نبی کے اوپر. تو انشاءاللہ اس کو ہم کل ڈسکس کریں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے، اور دعا ہے کہ جو بھی دنیا میں پریشان ہے اللہ تعالیٰ اس کی پریشانی دور کرے، جو بیمار ان کو شفا دے، اور جو فوت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ کی مغفرت کرے. آمین. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ خیر.